السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، بے طلب ہی دیے جاتا ہے مجھے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے۔ بارگاہ رسالت میں حسب معمول سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، تمام اہل ایمان کو مبارک ہو کہ اللہ کی رحمت کا سایہ بن کر کے ماہ رمضان المبارک ایک دفعہ پھر ہمارے اوپر جلوہ فکن ہونے والا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ دنیا میں اللہ نے جتنے مہینے جتنی گھڑیاں بنائی ہیں، ضروری نہیں کہ ہر گھڑی اللہ کی رحمت نازل ہو، لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں ہر گھڑی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ رمضان آ رہا ہے تو مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ رمضان المبارک کا استقبال اس انداز میں کریں جس انداز میں اللہ کے رسول رمضان کا استقبال کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ 27 تاریخ کو یا 28 تاریخ کو یا 29 تاریخ کو رمضان کا انتظار کرتے، بلکہ ماہ رجب شریف جیسے ہی نازل ہوتا، ماہ رجب جیسے ہی آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا شروع کر دیتے۔ حضور فرماتے، حضور عرض کرتے اللہ کی بارگاہ میں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں اپنی برکتیں عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ یہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز ہوتا تھا کہ حضور رمضان کا استقبال اس شدت سے کرتے تھے کہ وہ مہینہ جس کا انتظار آپ 2 مہینہ پہلے کرنے لگتے تھے۔ اللہ کے نبی جن کی زندگی کی ہر گھڑی، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، وہ نبی اگر نیکیوں کے اس سیزن اور نیکیوں کے اس بہترین موقع کا انتظار اس شدت کے ساتھ میں کرتے ہو تو امتیوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ حضور کی سنت ادا کرتے ہوئے رمضان کا استقبال خوش دلی کے ساتھ کریں اور خوش ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مغفرت، ہماری بخشش کا بہت بڑا بہانہ عطا فرما دیا، ہماری رحمت اور ہماری بخشش کا بہت بڑا بہانہ عطا فرما دیا۔ یہ بہت بڑی ہمارے لیے عبرت کی بات ہے اور ہمارے لیے بہت بڑی رحمت کا سامان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ یاد رکھے مسلمانوں،
زندگی بے حد مختصر ہے. جو رمضان ہمیں نصیب ہو رہا ہے، آپ رمضان المبارک کی ایسی قدر کریں کہ جیسے کہ ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو. اس طریقے سے اس رمضان المبارک میں اللہ کی عبادت کریں کہ آپ خود بھی محسوس کریں اور اس انداز میں اللہ کی عبادت کریں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا عرض کر رہے ہیں، اے اللہ اگر میرا یہ آخری رمضان ہے تو مولا مجھے میری زندگی بھر کی نیکیوں کا مقصد اس رمضان میں عطا کر دے. یہ رمضان بڑی برکت والا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک میں اللہ نے روزے فرض فرمائے تزکیہ نفس کے لیے. اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم اللہ سے ڈرو، تمہارے دل میں خوف خدا پیدا ہو، تمہارا نفس پاک ہو جائے، تمہارا نفس گناہوں کی غلاظت سے پاک ہو جائے. اس لیے ہمیں رمضان دیا گیا ہے. رمضان دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے ہمارے لیے پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس ماہ مبارک میں انداز یہ ہوتا تھا کہ آپ جب شعبان کے آخری ایام تک پہنچتے، شعبان کا آخری عشرہ ہوتا، تو آپ رمضان کے حوالے سے صحابہ کرام کو خوب نصیحتیں کرنا شروع کر دیتے اور آپ چاہتے کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ رمضان میں داخل ہو جائیں. اب یہ دعا کرتے اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. حضور دعا فرما رہے ہیں اے اللہ ہمیں رمضان میں داخل فرما دے. یہ حضور دعا فرما رہے ہیں. کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ رمضان المبارک کے مہینے تک جو انسان پہنچ جاتا ہے وہ کامیابی کا بہت بڑا موقع حاصل کر لیتا ہے. اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت فرماتے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب رمضان قریب آیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے عرض کیا، ارشاد فرمایا اے مسلمانوں تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس میں اللہ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے. فرض عبادتوں کا ثواب بڑھا کر کے 70 گنا کر دیا جاتا ہے، نیکیوں کا ثواب فرض کے برابر، نفل عبادتوں کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. جو اس رمضان کے اندر کسی روزے دار کو افطار کرواتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ ہماری ہر شخص کی تو طاقت نہیں کہ وہ لوگوں کو روزہ کھلوائے، ان کو کھانا کھلائے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر کوئی ایک پیالہ دودھ کا پلائے یا روزے دار کو ایک کھجور کھلا دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے. یہ رمضان کی برکتیں ہیں کہ رمضان میں انسان کا جو سینہ ہوتا ہے اس میں ایمانی جذبہ مزید بڑھ جایا کرتا ہے. اس لیے رمضان آ رہا ہے، ہم سب کو مبارک ہو. بہانے تلاش نہ کریں، بیماریاں تلاش نہ کریں، بلکہ نیکیوں کے بہانے تلاش کریں، نیکیوں کے بہانے تلاش کریں. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رمضان قریب آتا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اے اللہ خیریت کے ساتھ میں مجھے رمضان عطا فرما تاکہ میں رمضان کی رحمتیں حاصل کروں. اور محدثین کرام و مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور چاہتے ہیں اللہ رمضان میں مجھے کوئی بیماری عطا نہ کرنا، میرے اندر کوئی کمزوری نہ آئے، مجھ میں کوئی بیماری نہ آئے، تاکہ دل کھول کر میں تیری عبادت کر سکوں اور تیری عبادت پہ کسی طرح کی بیماری میری رکاوٹ نہ بنے. حضور یہ دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ مجھے کوئی بیماری رکاوٹ نہ بنے. آج جب رمضان قریب آتا ہے تو لوگ ایک بہانہ تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ تلاش کرتے ہیں اپنے اندر کہ کوئی ایسی بیماری مل جائے کہ روزے سے چھٹکارا مل جائے. میں کہتا ہوں تم روزے سے چھٹکارا مت پاؤ، روزے رکھو، اللہ تمہیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے گا. روزے سے چھٹکارا مت حاصل کرو، بلکہ یہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے ہمارے لیے، ڈھال.
جنگ میں جب کسی مجاہد کی طرف تیر تلوار آتے ہیں تو ڈھال اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کل بروز قیامت اگر جہنم ہماری طرف بڑھے گا تو یہ روزہ ہماری ڈال بن کر کے جہنم سے ہماری حفاظت کرے گا۔ روزہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ روزے دار کی منہ کی جو بو ہوتی ہے، بھوک کی وجہ سے منہ کے اندر جو بو پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بو جو ہے منہ کے اندر، وہ فرشتوں کے نزدیک مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ بو ہوتی ہے جو روزے دار کے منہ سے نکلتی ہے۔ اندازہ لگائیں کہ روزے دار کی منہ کی بو کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے، تو جو بندہ روزہ رکھتا ہے، روزے کی برکتیں حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کتنے فائدے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کی قدر کریں اور رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں خوب اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں رمضان میں قرآن کی تلاوت کا پلان کریں کہ قرآن کی تلاوت کے ہمیں اتنے ختم کرنے ہیں۔ زکوٰۃ کی تیاری کریں کہ مال کا حساب لگا کر کے اور اندازہ لگا لیں کہ میرے اوپر اتنی زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کا مال نکال کر کے ایک طرف رکھ دیں۔ اور اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو کسی غریب کے گھر کے اندر رمضان کی جو چیزیں ہوتی ہے، افطاری میں جو استعمال ہوتی ہیں، شربت کے استعمال میں یا افطار کرنے میں یا سحری کرنے میں، جو لذیذ چیزیں جو عام آدمی یا امیر آدمی اپنے گھر میں کھاتا ہے، آپ کو اللہ نے دیا ہے کہ تو غریبوں کے لیے بھی ان چیزوں کا آپ انتظام کریں، اور اپنے آس پاس میں دیکھیں کہ کوئی حقدار ہے تو تحفہ سمجھ کر ہی اسے پہنچا دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکتیں مزید آپ کو عطا فرمائے۔ تراویح کی تیاری کریں، تراویح کی۔ رمضان شریف کے اندر اگر آج کے حالات میں اگر آپ کو کوئی ایسا حافظ مل جائے جو بڑے پرسکون انداز میں ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ حافظ اچھا نہیں ہے۔ حافظ ایسا ہونا چاہیے جو سپر فاسٹ کی طرح اتنا جلدی سنا دے کہ سب سے پہلے ہماری جماعت ختم ہو جائے۔ حالانکہ حافظ، اصل میں حافظ وہی ہوتا ہے جو ٹھہر کر قرآن سناتا ہے۔ سننے والے، تراویح سننے والوں کو ثواب تبھی ملتا ہے جو سکون کے ساتھ میں اللہ کے قرآن کی تلاوت سنا کرتے ہیں۔ آج جذبات ختم ہو گئے، آج ہمارے اندر ایمانی قوت ختم ہو گئی، قرآن سے ہمارا ناطہ کمزور نہیں بلکہ بالکل ٹوٹ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ رمضان میں جو لوگ 4 قرآن کے ختم کرتے تھے، آج ان سے ایک بھی قرآن ختم نہیں ہو پاتا ہے، ایک بھی قرآن مکمل نہیں کر پاتے۔ پلان کریں، پہلے سے اس بات کو طے کریں کہ مجھے اس رمضان شریف کے اندر اپنا ٹارگٹ رکھیں گے، مجھے اتنے ختم کرنے ہیں، اور کسی صورت میں جب تک اپنے نصب العین کو حاصل نہ کر لے آپ کو چین نہیں آنا چاہیے کہ رمضان کا میرا یہ ہدف تھا، میرا یہ نصب العین تھا کہ مجھے اتنا قرآن ختم کرنا تھا۔ اگر آپ کو اپنا ٹارگٹ نہ ملے تو آپ کو بے چین ہونا چاہیے، کیونکہ انسان جب کمانے کے لیے جاتا ہے تو ایک اندازہ لے کر جاتا ہے کہ ماہانہ مجھے اتنے پیسے کمانے ہیں، اور جب پیسے کم پڑ جاتے ہیں تو 31 تاریخ کو اس کو ٹینشن ہونے لگتی ہے کہ آج اتنی کمائی کم کیوں ہوئی۔ اسی طریقے سے یہ دنیا کا معاملہ ہے، آخرت کے معاملے میں آپ کو آخرت میں آخر میں یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں نے اتنی نیکیاں کم کیسے کر دی۔ اس لیے نیکیوں کا سیزن ہے، اس کو ایسے ہی نہ گنوائیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیا خبر کہ میرا بھی یا آپ کا بھی یہ رمضان کا مہینہ آخری رمضان ہو۔ کتنے ایسے تھے جو اگلی بار ہمارے ساتھ رمضان میں سحر و افطار میں شامل ہوا کرتے تھے، اس بار نہیں ہیں۔ آئندہ سال کتنے ایسے ہوں گے جو نہیں ہوں گے ہمارے ساتھ میں، ان میں سے ہم بھی ہو سکتے ہیں، ہمارا شمار ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کی قدر کریں، رمضان المبارک کے مبارک مہینے کی قدر کریں، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حدیث بیان کر رہا تھا، آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اس ماہ مبارک میں جو افطار کرواتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں جو روزے نہیں رکھتا ہے اس کے لیے بہت بڑی وعید ہے۔ روزے کے فضائل اور روزے کی برکتیں انشاءاللہ میں رمضان مبارک کے مہینے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ بس ہمیں رمضان کا استقبال کیسے کرنا چاہیے اس کے تعلق سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ رمضان مبارک کا استقبال اس طرح کریں کہ آپ کو خوشی ہونی چاہیے، آپ کو خوشی ہونی چاہیے۔ حدیث پاک میں ان لوگوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اللہ کے رسول نے انہیں بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے جو رمضان کے آنے پر خوش ہوتے ہیں اور رمضان کے جانے پر غمگین ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی پہچان ہے، جب رمضان آتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اور جب رمضان چلا جاتا ہے تو ہم غمگین ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں کہ رمضان جا رہا ہے، نیکیوں کا سیزن جا رہا ہے۔
اس لیے اللہ کی رحمت کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی خوب قدر کریں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رمضان کا چاند نظر آتا تھا تو مغرب کی نماز کے بعد میں لوگوں کو جمع فرما دیتے، اور آپ جمع فرما کر کے لوگوں کو رمضان کے مبارک مہینے کے تعلق سے نصیحتیں فرمایا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے اے لوگوں اس مہینے کے احترام کو سمجھو، اس مہینے کی اہمیت کو سمجھو۔ بلکہ صحابہ کرام کا تو عمل یہ ہوتا تھا کہ اپنی ضرورت کے اپنے معاملات جو دنیا کے ہوتے تھے ان سارے معاملات سے وہ رمضان سے پہلے فارغ ہو جاتے تھے۔ رمضان آنے سے پہلے وہ زکوٰۃ بھی ادا کر دیتے، رمضان آنے سے پہلے اگر کسی میں قرض ہوتا تو قرض لے لیتے، کسی کو دینا ہوتا تو دے دیتے تھے، حساب کتاب ہوتا وہ سارا مکمل کر لیتے تھے، معاملات سارے طے کر لیتے تھے۔ اس لیے طے کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں ہمیں دنیا کی فکر نہ ستائے کہ اس کو دینا ہے، اس سے لینا ہے، بلکہ بالکل ٹینشن فری ہو کر کے ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اس لیے صحابہ کرام رمضان کے آنے سے پہلے دینی اور دنیاوی ہر طرح کے معاملات سے سبکدوش ہو جایا کرتے تھے، رمضان سے پہلے ہی زکوٰۃ نکال دیتے تھے تاکہ زکوٰۃ نکل جائے تو پھر فکر نہ رہے کہ کہاں سے پیسے ارینج کریں، کہاں سے لا کر کے کس کو ہم دیں۔ رمضان سے پہلے ساری چیزوں سے فارغ ہو جاتے تھے، اور رمضان آتا بہت سارے صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجد میں نماز میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے، مسجد میں اعتکاف کرتے تھے۔ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا تھا بہت سارے صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، چاند دیکھتے ہی رمضان شریف میں اعتکاف کے لیے معتکف ہو جایا کرتے تھے مسجدوں کے اندر۔ ان کا معمول، انہیں شوق ہوتا تھا، رمضان آتا تھا۔ لیکن آج فکر ہونے لگتی ہے کہ بازار میں بیٹھ کر کے جس طرح میں گٹکے کھاتا ہوں، بیڑی پیتا ہوں، سگریٹ پیتا ہوں، رمضان آئے گا لوگوں کی شرم کی وجہ سے چھپ کر کے ایسا کرنا پڑے گا۔ بہت سے ایسے ہیں، بلکہ ایک اندازے کے مطابق اب مسلمانوں میں بد عملی کا معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ بہت ساری بڑی تعداد ہے ہٹے کٹے نظر آنے والے لوگ آج روزے سے محروم نظر آتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہے جو انسان کے نفس کو بھی پاک کرتا ہے، جسم کو بھی بیماریوں سے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اسباب پیدا کر دیتا ہے جو بندہ روزے رکھتا ہے۔ اس لیے روزہ رکھا کریں اور روزے کی برکتیں حاصل کیا کریں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بہت سارے حضرات جو ہے زکوٰۃ کے تعلق سے مسئلہ پوچھتے ہیں اور سونا چاندی کا بھاؤ بھی معلوم کرتے ہیں، اس لیے میں نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ابھی جمعہ سے پہلے اپنی کسی مسلمان سنار سے سونے کا بھاؤ اور زکوٰۃ کے تعلق سے میں نے معلومات حاصل کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ آج کا جو بھاؤ ہے میں سونے کا بتا دیتا ہوں آپ کو کہ 1 تولہ سونا جو ہے وہ ابھی 61,177 روپے میں آتا ہے۔ 1 تولہ سونا زیور جو آتا ہے وہ 61,177 روپے میں ہے، تو اس حساب سے آپ اندازہ لگا لیں کہ زکوٰۃ آپ کو کس طرح نکالنی ہے۔ اور چاندی جو ہے وہ ابھی 784 روپے تولہ کے حساب سے مل رہی ہے۔ آج کا بھاؤ جو ابھی کا جمعہ سے پہلے، کیونکہ اس کا بھاؤ اترتا اور چڑھتا رہتا ہے تو اس حساب سے میں آج کا بھاؤ آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ اب اور صاحب نصاب آدمی کتنے روپے میں ہوتا ہے تو 52.5 تولہ جو چاندی ہوتی ہے اس کی قیمت بنتی ہے 41,160 روپے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 41,160 روپے، یعنی اگر کسی کے پاس میں چاندی ہے، تھوڑا سا سونا ہے یا چاندی ہے، اگر کسی کے پاس میں یہ رقم ہے، سونا چاندی نہیں ہے، تو صاحب نصاب ہوگا 41,160 روپے۔ اگر کسی کے پاس موجود ہیں رقم تو وہ آدمی صاحب نصاب ہے۔ آج کے بھاؤ کے حساب سے، آج کی قیمت کے حساب سے 41,160 روپے کی ملکیت کا جو مالک ہوتا ہے، حاجت اصلیہ کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں، حاجت یعنی ضرورت سے زائد جو مال ہوتا ہے، وہ اگر 41,160 روپے کے برابر حاجت اصلیہ کے علاوہ مال ہے اگر کسی کے پاس، تو آج کے حساب سے وہ صاحب نصاب ہے۔ اب میں نے بھاؤ بتا دیا ہے، پھر بھی اگر آپ کو کسی کو معلوم نہیں ہے یا یاد نہیں رہے تو آپ جو ہے مجھ سے فون پر یا دیگر ذرائع سے رابطہ کر کے آپ مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اور اگر اپنا حساب کتاب بھی کروانا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے مال کا حساب لگا لیں، اتنا زیور ہے اتنا زیور ہے، کسی بھی وقت آپ چاہیں ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے زکوٰۃ کا حساب و کتاب آپ کے سامنے پیش کریں گے اور آپ کے بتائیں گے کہ آپ کے اوپر اتنی زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور حالانکہ بڑی ذمہ داری تو مسئلہ بتا دینا ہوتا ہے، حساب و کتاب آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ آسانی سے اپنی پوری زکوٰۃ نکالیں۔ اور یہ مسئلہ آپ معلوم کر لیں، اپنے ذہن میں نقش کر لیں کہ جب تک زکوٰۃ حساب کتاب کر کے نہیں نکالی جائے گی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اندازے سے اگر ہم نے زکوٰۃ نکال دی نا
تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ حساب کتاب کیا